نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 تک کے مضمون کو سنا تھا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ان آیات کا تعلق جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کے تبصرے سے ہے۔ جنگ احد جو مسلمانوں کے اور عرب کے مشرکین کفار کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہے جنگ بدر کے بعد۔ اس میں ابتداً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں کو شکست حاصل ہو گئی۔ تو یہ فتح کے بعد شکست کا حاصل ہونا یہ مسلمانوں کے دلوں میں غم کا ذریعہ بھی بن رہا تھا، اور بہت سارے مسلمان جو کمزور تھے اپنے یقین میں، اللہ پر یقین میں، اللہ کے رسول پر یقین میں، اللہ کے وعدوں پر یقین میں، ابھی ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ یہ پوائنٹ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی بات ہوتی ہے، ان کے ساتھیوں کی بات ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی آج ایمان لایا اور ابھی سے بہت اچھا ہو گیا، اس کی ساری خرابی دور ہو گئی، بہترین انسان ہو گیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ ایمان لاتا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ ایمان لاتا تھا، اور اس ایمان کے بعد اس کی شخصیت کی تربیت ہوتی تھی۔ رفتہ 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 اس کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں انسانی مزاج کے اندر، ان خامیوں اور ان کوتاہیوں کو وہ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ انسان رہتا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کا نبی، اللہ اپنے نبی کو اپنے خصوصی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو، انبیاء کرام کو اپنی خصوصی حفاظت میں رکھتا ہے۔ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل نمونہ ہوتی ہے، اسوہ، مکمل اسوہ۔ کبھی کبھار اللہ اپنے انبیاء کرام سے بھی ایسے معاملات کا صدور کرواتا ہے، ایسی چیزیں ہونے دیتا ہے جس سے یہ لگے کہ یہ بھی انسان ہے۔ رہے انبیاء کے ساتھی تو وہ اس خاص حفاظت میں نہیں ہوتے کہ ان سے کچھ غلطی نہ ہو، وہ کبھی کچھ غلط نہ کریں، ان کا ہر عمل بالکل قرآن اور حدیث کے بالکل عین مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ انسان ہوتے ہیں، عام انسان۔ ان کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں وقت کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے چلتے پھرتے۔ اس وجہ سے ان کی وہ فضیلت ہو جاتی ہے، ان کی ویلیو ہو جاتی ہے جو باقی کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن رہی جہاں تک بات یہ کہ ان کے اعمال، ان کا یقین، تو یہ اعمال اور یقین بعد کے لوگوں کے بھی ان کی طرح کے ہو سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی بعد کا انسان نبی کے ساتھی کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا، جانثار ساتھیوں کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا، اس ویلیو کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وقت کے نبی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے کوتاہیاں ہوئیں۔ وہ مسلمان وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اس میں جانثار بھی ہیں، اس میں ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنی تربیت تیزی سے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہے، مزاج سمجھتا ہے، کیا کہا ہوگا کیا نہیں کہا ہوگا، کیا کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا، ایسا کہہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں آدمی کب کہتا ہے؟ جب کسی شخص کا وہ مزاج شناس ہو جاتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہے اور بہت دور تک، اور کوئی ایسا ہے جو ابھی پہلی منزل پر، پہلی سیڑھی پر ہے، ابھی وہ سیکھ رہا ہے، ابھی اس کے دل سے وہ سب چیزیں دور نہیں ہوئی ہیں، وہ تربیت کے مختلف مراحل سے، مختلف اسٹیجز سے گزر کر وہ وہاں تک پہنچے گا، یا پھر نہ بھی پہنچ پائے گا۔ یہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، اور یہ ہم لوگ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں جب تک کہ جنگ احد کے حوالے سے یہ بات رہے گی اس سورے کے اندر، تب تک جنگ احد کے مختلف جو اسٹیجز ہوئے ہیں رونما، ان کو ہم لوگ سنتے رہیں گے۔ تو جو ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کا رسول موجود ہے اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں تو ہم شکست سے دوچار ہو گئے، ایک بات دل میں آئی، اور جو پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، شیطان تو ہے ہی جو دل میں وسوسہ انگیزی کر رہا ہے، نفس تو ہے ہی جو کمزور پڑ جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی شکل میں جو لوگ موجود ہیں، دشمنان دین، منافقین کی شکل میں، یہودیوں کی شکل میں، وہ بھی یہ بات ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے سماج میں کہ اللہ کا نبی ہے، کیسے نبی ہیں، تم تو ہار گئے، تو ان کا وعدہ سچا نہیں ہے، ان کی نبوت نعوذ باللہ سچی نہیں ہے، نبی کے رہتے ہوئے اللہ اپنے نبی کو شکست سے دوچار کر دے گا، اس کی موجودگی میں تم ہار جاؤ گے، اور تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، نبی کو مانتے ہو، جانثار ہو، اور ہار گئے میدان، جانی نقصان، مالی نقصان، عزت و آبرو گئی، مسلمان ہار گئے۔ یہ پاٹھ جو پڑھا رہے تھے منافقین بھی، یہود بھی، اور شیطان بھی وسوسہ انگیزی کر رہا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے اہل ایمان، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان کے وسوسے کو جگہ دو گے، وہ جو تمہارے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کو اگر تم اوکے کر دو گے، اس کو قبول کر لو گے، تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو تمہاری پچھلی حالت پر واپس لے جائیں گے، واپس کفر پہ چلے جاؤ گے، واپس شرک پہ چلے جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو گے، اللہ پر یقین ختم ہو جائے گا، تو پھر کون سی حالت ہوگی؟ کفر کی حالت ہوگی، شرک کی حالت ہوگی، تو تم واپس اپنے کفر اور شرک کی حالت پر چلے جاؤ گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارا مرجع تو اللہ ہے، رجوع کس کی طرف کرو گے؟ اللہ کی طرف۔ تمہارا مولا تو اللہ ہے، کون ہے تمہارا پشت پناہ؟ Who will support you from your back؟ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور کرے گا، لیکن یہ مدد تو مشروط ہے نا، کچھ کنڈیشنل معاملہ ہے، تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، جیسے وہ بات ہے نا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مدد کنڈیشنل ہے، آپ کچھ شرط پوری کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ آپ نے شرط پوری نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ کیسا تھا، نہیں، فتنقلبوا خاسرین، تم ناکام اور نامراد پلٹو گے اپنی زندگی میں واپس۔ اگر اللہ پر یقین کم ہوتا ہے، اگر دشمنان دین کے پروپیگنڈے کا تم شکار ہو جاتے ہو، ان کی بات کو سچ سمجھنے لگتے ہو، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ تمہارا مولا، وہی مرجع مولا جس کی طرف رجوع کرو، جو تم کو سپورٹ کرتا ہے، جو تمہارا کام بناتا ہے، جو تمہارا دوست ہے، یہ تو اللہ ہے۔ وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہبل ہمارا مولا ہے، ابو سفیان نعرہ لگا رہا ہے
کہ ہمارا مولا ہبل ہے، وہ جو بت، وہ بت ہے، اس کا مولا وہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا مولا اللہ ہے۔ وہ پتھر کے ایک ٹکڑے کو اپنا مولا کہہ رہا ہے، اسی کی پرستش کرتا ہے، اسی کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن تمہارا رب جو حقیقتاً تمہارا مولا ہے، وہ اس کائنات کا زندہ اور جاوید فرما روا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی نظر ہر چیز پر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہاری مدد پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بہترین مددگار وہی ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ اور یہ جو آج تم ہزیمت سے دوچار ہو گئے ہو، پٹ گئے ہو، گھبراؤ نہیں، ان قریب ہم ان کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے۔ رعب کی وجہ کیا ہے؟ رعب کی وجہ تمہاری توحید ہوگی اور ان کا شرک ہوگا۔ رعب کی وجہ ساز و سامان نہیں ہے کہ تم بہت بڑے کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس حکومت اور سلطنت آ جائے گی اور پیسہ آ جائے گا اور تلواریں تمہاری بڑی ہو جائیں گی۔ رعب کی یہ وجہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ایسے ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو جوڑتے ہیں ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ اور ڈگری نہیں دی ہے اللہ نے اس لات اور ہبل اور عزا کو اور پتھر کی مورتیوں کو اور ابو لہب کو اور امیہ بن خلف کو، کوئی ڈگری نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہیں جن کو تم میرے ساتھ پوج سکتے ہو، میرے ساتھ مان سکتے ہو۔ جاہلیت عرب کو یا قدیم یا جدید کسی بھی طرح کی جاہلیت ہو، یعنی خدا سے دور کرنے والے جو نظریات و تصورات و افکار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں دی ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ ہاں تم اللہ کی بات کے ساتھ ان باتوں کو بھی مان سکتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوکے ہے۔ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دی ہے، صرف ایک چیز ہے، اللہ، یعنی ایک ہستی ہے اللہ۔ اللہ کی وجہ سے اس کے رسولوں کو ماننا ہے، اللہ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اللہ کی وجہ سے اللہ کے دین کو ماننا ہے، تمام ادیان کا انکار کر دینا ہے۔ اللہ کی وجہ سے صرف ایک شریعت کو ماننی ہے، شریعت، مرو مرو شریعت کو ماننے میں بدنام ہو، لیکن ماننا تو اپنے اوپر قانون کی حیثیت سے شریعت کو ہے۔ باقی جو قوانین ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، وہ سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ شرک نہ کرو۔ شرک صرف یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی پتھر کی مورت کو بھی مان لیا تو شرک ہو گیا، یا پھر بہت سارے لوگوں نے کچھ اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں اور چیزوں کو بھی شامل کیا۔ یہ ہے شرک اصل، یعنی اللہ یہ کر سکتا ہے کسی اور کو بھی سمجھا، اللہ کا یہ حق ہے وہ حق کسی اور کو بھی دیا۔ یہ اللہ کے صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے، تو صرف پتھر کی مورت کو سجدہ کر لینا یہ شرک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور تھوڑا ٹیکا بھی لگا لیا تو شرک ہو گیا۔ یہاں ان کنٹیکسٹ آف آور بیلوڈ نیشن، آور بیلوڈ کنٹری بھارت، یہاں تو ٹیکا لگانا ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ نے ٹیکا لگا لیا تو شرک کیا۔ اب تک ایسا کہہ دیا جاتا ہے کھل کر، آگے چل کے یہ ٹائم بھی نہیں رہے گا، آگے چل کے ہم سب بھی ٹیکا لگا کے ہی مسجد میں بیٹھیں گے۔ بہرحال شرک صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، یہ ٹرم سمجھنے کا ہے۔ اللہ یہ کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی سمجھا۔ اللہ کا یہ حق بنتا ہے، جیسے اللہ کا حق ہے کہ آپ اس سے مانگیے، لیکن کسی اور کے ساتھ کسی اور سے مانگ رہے ہیں تو یہ اللہ کے حقوق میں شرک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ
جانتا ہے، کسی اور کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی جانتا ہے. تو یہ اللہ کی صفات، مختلف جو صفات ہیں اس کے ناموں کے اندر اس کی صفات ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اسی طرح سے اس وقت بھی حبل اور لات و عزیٰ کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، ابو سفیان اور ابو لہب کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ سردار ہیں، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو اور ان کی بھی سرداری مان لو. نہیں، ما لم ينزل به سلطانا وماواہم النار وبئس مثوى الظالمین. اور ان مشرکوں کا تو ٹھکانہ آگ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ظالم، شرک کرنے والا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ضعف الطالب والمطلوب جو کہا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں، کہ جس سے مانگا جا رہا ہے، یعنی یہ جو غیر اللہ ہے، اور جو مانگنے والا ہے انسان ایسا بے وقوف، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہی صفات میں شریک کر رہا ہے، اس سے بڑا کمزور اور کون ہو سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر ہی دیا تھا. یہ جو وعدہ ہے کہ تم کامیاب ہوگے، غالب رہو گے، تو یہ وعدہ تو اللہ نے تم سے پورا کر ہی دیا تھا. إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے اذن سے ان کافروں کی گردن کاٹ رہے تھے، پورے طور پر ان کو قلع قمع ان کا کر رہے تھے. تحسونہم، حسہ کہتے ہیں کسی کو بالکل پورے طور پر ختم کر دینے کو. تحسونہم، تم جب ان کو پورے طور پر ختم کر رہے تھے. یہی تھا نا جنگ احد کا پہلا مرحلہ، تو یہی ہے. مسلمان، آپ نے گزشتہ جمعہ سنا ہوگا، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، کیسے اور بھی دیگر جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دشمنوں پر پل پڑے تھے اور ان کی صفوں کو الٹتے چلے جا رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، سستی دکھائی. وتنازعتم فی الامر، اور جو تم کو حکم دیا گیا تھا اس میں تم نے اختلاف کیا. حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی نوچ رہے ہوں تو تم اس جگہ سے نہیں اترنا، یہ جو تیر لے کر بیٹھے ہو نشانے پر، یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھ لو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے نوچ رہے ہوں لیکن تم نہیں ہٹنا. اس معاملے میں اختلاف ہو گیا نا. وہ جو 50 تیر انداز بیٹھائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو لگا کہ اب تو مسلمان کو فتح حاصل ہو گئی ہے، چلو مال غنیمت جو لوٹنا ہے اور جس کو جمع کرنا ہے اور جس کا حصہ سب کو برابر برابر بٹے گا، اس کوشش میں ہم بھی شامل ہو جائیں. مال غنیمت بھی لینی ہے اور فتح تو ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو شکست کی حالت میں تھا کہ جب ہمارے جسموں کو چیل کے ہوئے نوچ رہے ہو تو ظاہر شکست کی بات تھی. لیکن اب تو فتح ہو گئی، ادھر سارے مسلمان دوڑ بھاگ رہے ہیں، خیموں کو لوٹا جا رہا ہے، سامان جمع کیا جا رہا ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، چلو چلو ہم لوگ اتر جاتے. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن سنو، لوگوں نے سنا نہیں، آپس میں اختلاف ہوا اور ایک بڑی تعداد نیچے چلی گئی. تو یہ کیا ہے؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے امر میں، حکم میں تنازع کیا، اختلاف کیا. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، فتح حاصل ہو جانا یہ بھی پسند ہے اور مال غنیمت یہ بھی پسند ہے، تو جب اللہ نے اس کو تمہیں دکھا دیا اس کے بعد تم نے عصیتم، نافرمانی کر دی اپنے کمانڈ کی، جو آرڈر تھا اس کی نافرمانی کر دی. اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد کا جو وعدہ تھا وہ تم سے دور ہو گیا نا. کیا کہا شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم ان کی گردنوں کو مار رہے تھے تو اللہ نے اپنا وعدہ تو پورا کر ہی دیا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے اذن سے ان کو کاٹ رہے تھے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. لیکن یہ بات یعنی اللہ کی مدد کب تم سے دور ہو گئی؟ اذا فشلتم،
فشل پر ہم لوگ بات سن چکے ہیں. کمزوری، کوتاہی، سستی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی. اور یہاں پر فشل کا لفظ بھی آ رہا ہے اور تنازع کا بھی لفظ آ رہا ہے اور آپس میں اختلاف کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم لوگ سورہ انفال کی اس آیت کو بھی سن لیتے ہیں جس سے شاید ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے، ہمارے افکار درست ہو جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں بھیڑو، آپس میں نہیں بھیڑو. اگر ایسا کرو گے تو فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے. آپس میں بھیڑو گے کمزور پڑ جاؤ گے، اور کمزور پڑو گے تو کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے سامنے سے تمہارا پاؤں اکھڑ جائے گا. وَاصْبِرُوا، جمے رہو، جمے رہو، جمے رہتے نا وہ پہاڑ پہ، جمے رہو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں. میدان سے فرار اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، چاہے وہ بھاگنے والا کوئی بھی ہو. اس موقع پر تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں کچھ ایسے تھے یا ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، یعنی ان کو بس اس دنیا میں فتح حاصل ہو جائے، اس دنیا ہی کا مال غنیمت مل جائے، مال مل جائے، یہی ان کو چاہیے. یعنی ابھی وہ تربیت کے اس مرحلے میں ہے جہاں ان کے دل سے اس دنیا کی محبت کلی طور پر نہیں نکلی ہے، آخرت پر یقین کلی طور پر نہیں پیدا ہوا. کمزور ہیں، تمہارے بیچ کے لوگ ہیں، صرف منافقی ایسے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سب منافق ہے ایسا نہیں، یا جس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے وہ منافق ہے ایسا نہیں. اچھے لوگ، اچھے مسلمان، شروع میں بات آئی نا کہ وہ اچھے مسلمان ہیں لیکن بہرحال ابھی تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے لوگ کسی خاص موقع پر ان کا قدم تو ڈگمگا ہی جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے تو ان کے دل میں ایک خوف کا جذبہ پیدا ہوا تھا. آپ نے سنا ہے اسی قرآن کے ذریعے. تو ایک انسانی فطرت ہے کہ اچانک کچھ ہو جائے. آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، شب برات میں جب ہمارے مسلمان بچے پٹاخہ پھوڑتے ہیں، اچانک نماز کے وقت آدمی ہل جاتا ہے، پیچھے سے آواز ہل جاتا ہے. تو اس کے ہلنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزدل آدمی ہے، پٹاخے کی آواز میں ہل گیا. اچانک کچھ بھی ہو جائے گا تو آدمی ریئیکٹ کرتا ہے. تو ایسا ہی معاملہ ان اصحاب سے بھی ہوا تھا جن کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پک گئے ہیں، اب ان کو آخرت ہی نظر آتی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. وہ تو جوان کی بات شعر میں کہی گئی، لیکن صحیح معنوں میں جس کو آخرت بالکل سچ دکھ رہی ہے، اپنی نظروں سے جنت جہنم دکھ رہی ہے، تو اس کے لیے اس دنیا میں کچھ رکھا نہیں ہے. وہ اس دنیا کی طرف نہیں راغب ہوگا. وہ جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور جنت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر اس کے لیے کیا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں کچھ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، آخرت مطلوب ہے. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر تم کو ان سے پھیر دیا. یعنی تم جو حملہ کر رہے تھے اب حال یہ ہو گیا کہ تم واپس پلٹے، بھاگے. یعنی فتح جو تھی وہ اب شکست میں بدل گئی، جو اطمینان کی کیفیت تھی وہ اب بے چینی میں بدل گئی. چیز آئی تھی ہاتھ میں اب چھن گئی. لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے. یہ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگوں نے سنا ہے، اس کے پچھلے ہفتے بھی بات آئی ہے کہ اللہ کی آزمائش مومنین پر نازل ہوتی ہے، عذاب کافروں پہ آتا ہے، عذاب کافروں پہ آتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے آج کل فلسطین و اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، بہت سارے ہم لوگ تو عام آدمی ہیں لیکن وہ سب
علماء کرام ہیں، اس میں بہت سارے ایسے علماء دین اسلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگ خراب تھے، اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ ایسے ہی طبقے کے لوگ جب گجرات میں دنگا ہوا تو اس وقت بھی کہتے تھے گجرات کے مسلمان برباد ہیں، اسی لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور ابھی جب وہ کووڈ-19 ہوا تھا، کورونا وائرس کی وجہ سے جو بیماری پھیلی تھی، تو اس میں بھی وہ لوگ کہہ رہے تھے، اور اس طرح کے لوگ کہہ رہے تھے مسلمان ہی پورا کا پورا برباد ہے، اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا عذاب کافروں پہ آتا ہے، اور اللہ کی آزمائش اللہ کے ماننے والوں پر آتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، جنگ احد میں، میدان احد میں مسلمان موجود ہے، اور اس مسلمان کے ہاتھ سے فتح نکل گئی، شکست حاصل ہو گئی، زندگی نکل گئی، موت حاصل ہو گئی، چہرے کی خوشی چلی گئی اور غم طاری ہو گیا۔ لیبتلیکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں۔ کرونا وائرس کے وقت میں جب ہم یہاں پہ نہیں تھے اور آئے تھے، تو ہم نے یہ جو ماحول چل رہا تھا اور یہ عذاب والی بات، تو سورہ انبیاء کی ایک آیت پر کسی مسجد میں یہاں پہ درس کیا تھا، جو اس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہم نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب تو سمجھ میں آ ہی گیا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھا کر کے برا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ برا معاملہ ہوگا، ایسے حالات میں ہم تم کو ڈال کر وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ آزماتا ہے، اچھے حالات میں شکر کی آزمائش ہے، اور برے حالات میں صبر کی آزمائش۔ برا ہو گیا تو بھی جمے ہوئے ہو کے نہیں دین پر، یا پجامہ اٹھا کے بھاگ گئے، اور اچھا ہے تو بھول گئے اور اللہ کو بھول گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو اس حال میں بھی یا نہیں۔ اچھے حالات شکر کی آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور برے حالات صبر کی آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو لیبتلیکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ ثم صرفکم عنہم، تم کو پھیر دیا ان سے، اور اب تم پٹنے لگے۔ 70 کے 70 لوگ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے تھے۔ حضرت حمزہ کا جنازہ ہر جنازے کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، 70 بار ان کی نماز ہوئی۔ ایک ساتھ 2-3 لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ یہ جو شکست حاصل ہوئی، یہ جو مصیبت و پریشانی حاصل ہوئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اس کے بعد بھی دین پر جمے رہتے ہو یا رنگ بدل لیتے ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ وہ جو نیچے اتر گئے تھے پہاڑی پر سے، رسول کی بات کا مطلب دوسرے طور پر سمجھ گئے، اور اپنا جو ان کا لوکل کمانڈر تھا اس کی بات نہیں سنی، اور جس کے نتیجے میں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، وہ نفاق نہیں تھا، وہ انسانی اور بشری کمزوری تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھو، رسول نے کہا ہے اور سمجھایا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اتباع کی، میری بات مانی اور سنی، اس نے اللہ کی سنی، اللہ کی مانی۔ ومن عصانی فقد عصا اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور میری اطاعت کی مطلب اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی عبداللہ بن جبیر پہاڑی پر جو بیٹھائے گئے تھے کمانڈر بنا کر، ان کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت کرنا تھا، اور رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا تھا۔ ومن عصا امیری،
اور جس کسی نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ عبداللہ بن جبیر کی نافرمانی کر کر جو لوگ اترے، گویا انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے لیکن تم کو معاف کر دیا۔ تم دل سے برے نہیں ہو، بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی، دل سے برے نہیں۔ واللہ ذو فضل علی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اور یہ واقعہ مسلمانوں کے اندر نظم ڈسپلن کے لیے بھی بہترین آیت اور بہترین واقعہ۔ آگے بھی آیات آئیں گی اس سے، کیونکہ یہ ڈسپلن اور نظم تھا، یہی نہ بریچ ہوا تھا، یہی نہ ٹوٹا تھا، جس کے نتیجے میں یہ حالت ہو گئی۔ ان آیات کو اور ان واقعات کو ہمیں صرف اور صرف اس وقت پر رکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا یہ جنگ احد کے واقعات ہیں، جنگ احد کے حالات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے۔ ہماری زندگی میں تو اس سے تعلیم حاصل ہونی چاہیے نا، نصیحت حاصل ہونی چاہیے نا۔ ہم بحیثیت مسلمان ایک نظم اور ایک ڈسپلن کے تحت زندگی بسر کریں، ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ اسی سورے میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ تمہارے درمیان ضرور ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، سماج میں اچھی باتوں کو پھیلائے، قائم کرے، اس کے پاس پاور ہونا چاہیے۔ تمام باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں، اچھی باتوں سے روکے، لوگوں کو روکنے کے لیے پاور ہونا چاہیے۔ واعظ و نصیحت والی جماعت نہیں، بیان و درس والی جماعت نہیں، سیمینار اور سمپوزیم والی صرف جماعت نہیں، بلکہ وہ جماعت جس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو، وہ بات صحیح منوائے، اللہ کی بات منوائے، اور وہ ڈنڈا صرف اپنے گاؤں اور دیہات کا ڈنڈا نہ ہو، اپنے محلے اور ٹولے کا ڈنڈا نہ ہو، وہ ڈنڈا ہو ایگزیکٹو پاور کے ساتھ، حکومت کا ڈنڈا، حکومت اسلام کے پاس ہو، وہ جماعت تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے اللہ کے بہت سارے حکموں کو ہم سنتے ہیں، ایک کان سے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، ویسے یہ والا بھی حکم سن کر کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تک بھی نہیں، کوئی میرے پاس ملنے تک بھی نہیں آیا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے بتائیے کہ آپ کو قرآن اس شہر میں اس انداز سے کوئی اور نہیں سنا رہا، قرآن کی بات آپ سن رہے ہیں، ایک آیت اس کے سپورٹ میں دوسری آیت، ایک آیت اس کے سپورٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، ایک آیت اس کے سپورٹ میں تاریخ کا کوئی واقعہ، انسانی نفسیات کا کوئی پوائنٹ۔ آپ کو اس شہر میں میرے علاوہ کوئی نہیں سنا رہا، لیکن یہ تحدیث نعمت ہے، یہ کوئی گھمنڈ اور کوئی تعلی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، بتاؤ۔ وہ آیت بھی ہم نے سنی جماعت کے حوالے سے، لیکن اس پر مزید بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، کوئی کہتا نہیں کہ آگے کیا کیا جائے۔ ہم نے قرآن سنا، اللہ کی بات سنی، ہم نے جا کر گھر میں بھی دیکھا، وہی لکھا ہوا تھا جو تم بتا رہے تھے، آگے کیا کریں، کیسے زندگی بسر کریں۔ Nobody comes، کوئی ایک پیر آگے نہیں بڑھاتا الا ماشاء اللہ۔ تو بس آدمی سنتا رہے، اچھا لگتا رہے یا برا لگتا رہے، اور وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے نا، آخر اس بات پر، وہ آخر دعوانا، ہمارا آخر اس بات پر ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کی ہے، بس یہی ہے۔